آگے جو سورت ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 9 آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 خامیاں، خرابیاں بیان کی ہے جو انسان کے گھاٹے میں اور نقصان میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس میں بھی بنیادی چیز ایک ہے، 2 اس کا نتیجہ ہیں اور رزلٹ ہیں اور اس کا اثر ہے۔ ایک ہے زر پرستی، مال پرستی، دولت پرستی، دنیا پرستی۔ جب مال پرستی اور دنیا کی محبت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان کے اندر 2 اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، وہ شروع ہی میں بیان کر دیے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل ہے، ویل کے معنی تباہی، ویل کے معنی بربادی، ویل کے معنی ہلاکت، ویل کے معنی موت، ویل کے معنی نقصان، اور ویل جہنم کا ایک خاص شعبہ ہے، ایک خاص وادی ہے یا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا ویل للمصلین اور ویل لکل ہمزہ اور ویل لفلاں، یہ سب آیا ہے۔ تو تباہی اور بربادی ہے، اور جہنم کا ایک خاص حصہ ہے ان لوگوں کے لیے، لکل، ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ لمزہ، جس میں 2 خرابیاں ہوں، تیسری آگے آ رہی ہے۔ ہمزہ کے معنی آتے ہیں غیبت کرنا، کسی کے غائبانہ میں اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اور لمزہ کے معنی آتے ہیں تانا دینا، کسی کے سامنے تانا دینا، اس کے لوگوں کو کے سامنے اس کو رسوا کرنے کے لیے کوئی جملہ بول دینا، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کمنٹ کر دینا بیچارہ وہ جل بھن جائے، پریشان ہو جائے۔ تو یہ دونوں ایسے نکتہ چینی اور عیب جوئی میں آتے ہیں۔ ہر عیب جو غیبت کرنے والے، نکتہ چین، خامیاں بیان کرنے والے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ انسان کے اندر 2 چیزیں کب آتی ہے کہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور خامیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے سامنے بھی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، مال کی لالچ آ جاتی ہے اور اس کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کے غرور و دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو ان کی غیبت کرتا ہے اور ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ الذی، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، گن گن کے رکھتا ہے، بخیل ہے، حریص ہے، حرص سے زیادہ مال حاصل کرنے کی، دنیا حاصل کرنے کی، اور بخیل بھی ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے صحیح جگہوں پر۔ یاد رکھیے مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مال تو انسان کا ہتھیار ہے، مال تو مایہ زندگی ہے، اس پر زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ قوام، دیکھو 2 چیزوں کو قوام کہا ہے قرآن نے، یعنی بنیاد ہے، اس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ ایک کعبے کو، پوری کائنات اس پر کھڑی ہے، جس دن کعبے کو منہدم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ دوسرا قیام للناس، مال کو کہا گیا ہے، جعل لکم، قیامہ کا لفظ آیا اس کے لیے بھی، زندگی کی عمارت اس پر کھڑی ہے، اور اس کو خیر کہا گیا ہے، مال کو بھلائی کہا گیا ہے۔ لیکن بھلائی کب بنے گا؟ جب کہ جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز جگہوں پر خرچ کیا جائے، اور مال میں اللہ نے جو حق رکھے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ تو مال کمانا بذات خود بری کوئی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ دنیا کمانا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو ترغیب دی ہے، تجارت کرو، کاروبار کرو، مال کماؤ، خود کسی کے محتاج نہ بنو اور دوسروں کے لیے سہارا بنو، اسلام یہ کہتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ صحیح کیونکہ بعض مرتبہ مال، دنیا کی مذمت ہم لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تجارت کیا کرتے تھے اور پیسے اکٹھا کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ درہم اور دینار اور دنیا سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت نے تمہیں اپنے اندر گرفتار کر لیا ہے، یہ، یا دنیا سے درہم اور دینار کی محبت نے تمہیں قریب کر دیا ہے، یہ جملے کہے حضرت سفیان ثوری سے کہ درہم اور دینار کی محبت نے تمہیں دنیا سے قریب کر دیا ہے،
تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ لئن ادنتنی من الدنیا فلقد سانتنی عن الدنیا، اس درہم اور دینار نے اگر مجھے دنیا سے قریب کر دیا ہے تو مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے۔ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، میں دوسروں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہوں، اور میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں، دنیا والوں سے بچایا بھی تو ہے۔ ورنہ پیسے نہ ہوتا ہے انسان دوسروں کا محتاج بھی بنتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ اگر اس نے دنیا سے مجھے قریب کیا تو دنیا سے بچایا بھی ہے۔ ہمارے اسلاف یہ بھی فرمایا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان ان احتاج احدکم فاول شیء یاکلہ دینہ۔ دیکھو تجارت کرو، مال کماؤ، کمائی حاصل کرو، اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم محتاج بن گئے، ضرورت مند بن گئے، تو سب سے پہلی چیز جس کو تم کھا جاؤ گے وہ دین ہوگا، دین برباد ہو جائے گا، دین کی خاطر دین کو خاطر میں نہیں لاؤ گے، اور دین کی جو باتیں ہیں ان کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں جائے گی، بس پھر سمجھو گے کسی بھی طرح سے مال آنا چاہیے، یا یہ کہ دوسروں کے محتاج بنو گے اور پھر کردنی نہ کردنی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو قرآن مذمت بیان کر رہا ہے نا، یہ ایسے آدمی کی جو مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور حرص اور بخل میں، اور گن گن کے رکھ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا، یہ سمجھتا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، مال بھی ہمیشہ رہے گا اور میں بھی ہمیشہ رہوں گا، یہ سمجھتا ہے، اور گن گن کے رکھ رہا ہے اور اسی میں مست ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت کہا جان دیجئے بس کیجئے۔ اب وقت آ گیا ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، زندگی ہمیشہ رہے گی۔ دیکھیے ایک تو زبان سے کہنا ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا ہے، ہم بھی نہیں کہتے ہیں زبان سے، زبان سے تو یہی کہتے ہیں دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا ایسی ہے ویسی ہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کی محنت بتاتی ہے کہ آپ دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، عارضی، فانی یا دائمی اور ہمیشہ رہنے والا، یہ انسان کا عمل بتاتا ہے۔ تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے میں یہ ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، اخنس ابن شریق چند چودھری لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، عیب بیان کیا کرتے تھے، نکتہ چینیاں کرتے تھے، اور طرح طرح کی باتیں دین کے بارے میں کہتے تھے، حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور چونکہ ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، دنیا تھی، اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور یہ چیز ہمیشہ رہے گی، تو ان کے بارے میں خصوصی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ورنہ قرآن نے نام نہیں لیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں نا، وہ اس آئینے میں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ نام بیان کر دیا جائے تو ہم سمجھتے بس انہی کے لیے ہے، قرآن نے کہیں نام نہیں بیان کیا ہے تاکہ ہر انسان اس میں غور کرے، تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ گمان، یہ سوچ ہرگز درست نہیں ہے۔ بھائی انسان بھی جائے گا اور انسان کا مال بھی یہیں رہ جائے گا، ساتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی چند صورتیں پہلے شاید وہ بات آئی تھی، سلیمان القانونی بڑا حاکم گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، اس کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا، مرض الموت میں تھا، آس پاس لوگ بیٹھے تھے، تو ان سے کہنے لگا جب میری موت آ جائے تو مجھے تابوت میں جب رکھنا کفن میں تو میرے ہاتھ باہر کر دینا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ سلطان بھی اسی طرح اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انسان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینک دیا جائے گا ہوتما میں۔ ہوتما کے معنی ہے چور چور کر دینے والی، توڑ دینے والی، اور جہنم مراد ہے یہ جو مال کے غرور میں اکڑتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذلیل ہوگا، اور اس کو ایک ہے القا کے معنی ہے ڈال دینا، لیکن ایک ہے ینبذن، نبز کے اندر ذلت ہے، تحقیر ہے، اس کو یوں پھینک دیا جائے گا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ چور چور کر دینے والی چیز میں ڈال دے گا۔ تمہیں پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کتنی خطرناک ہے، حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا، سرخ ہوئی، لال کلر ہو گیا،
پھر 1000 سال جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا انتہائی کالی ہو گئی، اب وہ اس طرح ہے، اس میں ان لوگوں کو جلایا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں کو لگے گی، دلوں پہ جھانکے گی۔ آگ، دنیا کی آگ لگتی ہے، انسان کے چمڑے پہ پہلے تکلیف ہوتی ہے، پھر اندر اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ کی یہ تاثیر ہوگی کہ دلوں کو ٹچ کرے گی، دلوں کو ہٹ کرے گی۔ کیوں؟ دل کہا، دل نازک چیز ہے، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہا کہ دل انسان کی باڈی کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی زندگی کا مدار دل پر ہے، اور اندرونی اعتبار سے بھی دل پر ہے۔ اخلاق کا مرکز دل ہے۔ یہ حرص، بخل، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ برے اخلاق ہیں۔ تواضع، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت، یہ سب اچھے اخلاق ہیں، ان سب کا مرکز دل ہے۔ جو اپنے دل کو نہیں سنوارے گا، غرور و تکبر میں مبتلا ہوگا، لوگوں کو حقیر سمجھے گا، تو پھر یہ آگ ان کے دلوں کو ہٹ کرے گی، دلوں کو پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر موندی ہوئی ہے، بند کی ہوئی ہے۔ مؤصدہ جیسے کوکر بند کر دیا جاتا ہے نا، اندر جو ہے گرمی بالکل ہوتی رہتی ہے اور بہت زیادہ ہڈیوں کو بھی گلا دیتی ہے، سری کو گلا دیتی ہے، یہ جہنم کی آگ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہوگی کہ اس کو بند کر دیا گیا ہوگا کوکر کی طرح، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پھیلائے ہوئے ستونوں میں۔ یہ ستون کس طرح ہوں گے وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جو وہاں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لمبے لمبے پھیلائے ہوئے ستونوں میں بند کی ہوئی یہ آگ ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ آدمی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اور کسی تنگ جگہ پر اس کو قید کر دیا گیا ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر ذرا ہلنے اور حرکت کرنے کا موقع یا گنجائش مل جائے نا، تب بھی آدمی سمجھتا ہے تھوڑا عذاب ہلکا ہو گیا، تھوڑا بدن ہلانے کی مجھے کی گنجائش مل گئی۔ تو جہنم کی اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا نا، وہ ایک دم پیک ہوگی، ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی، ہلنے کا، حرکت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی آدمی کو تکلیف ہوگی کہ جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا کہ تھوڑا آرام پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔